نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وعن أبي شريح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنا سب سے بڑا حق اور پھر بندوں کے حقوق جس ترتیب کے ساتھ انسانوں کے ذمے ہیں وہ بات بیان فرمائی. اپنا سب سے بڑا حق جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انسانوں کے لیے وہ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ عبادت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں عبادت. سے توحید کہا جاتا ہے، ایمان کہا جاتا ہے. ایمان کی بنیاد یہی عقیدہ، سب سے بڑا حق اللہ رب العزت کا ان کے بندوں پر یہی. باقی جتنے بھی حقوق ہیں جو حقوق اللہ کہلاتے ہیں وہ سارے اسی حق کی فرع ہیں، شاخیں ہیں. اصل حق یہی. اس کے بعد جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ رب العزت کی عبادت ہیں. تو وعبد اللہ میں سب کا حکم آ گیا. اب انسان جو حکم بھی اللہ رب العزت کا بجا لاتا ہے در حقیقت وہ اسی حق کو ادا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کر رہا ہے. آگے پھر بندوں کے حقوق ارشاد فرمائے تو ان میں سب سے پہلے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، انسان پر انسانوں میں سب سے زیادہ جن کے حقوق لازم ہیں وہ ہیں اس کے والدین. اور اس پر یہاں تفصیل سے کئی بار جو ہے وہ گزارشات عرض کی جا چکی کہ والدین کے حقوق اللہ رب العزت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید کے ساتھ لوگوں کو ارشاد فرمائے اور ان میں کوتاہی کی دنیا میں آخرت میں کیا سزا ہے. والدین کے بعد اگلا حق ہے ذل قربا، اللہ تعالیٰ نے جن کے ساتھ رشتہ داریاں بنائی. اس پر بھی تفصیل سے بات عرض ہو چکی کئی جمعوں میں. فرمایا کہ رشتہ داری یہ جو رحم اللہ رب العزت نے جسے نام دیا یہ اللہ تعالیٰ کے نام رحمان اور رحیم کی شاخ ہے. اتنی عزت دی اللہ رب العزت نے رشتے کو اور قرابت کو کہ اسے نام اپنے نام میں سے توڑ کر اور کاٹ کر دیا. تو فرمایا اب جو من وصلہا وصلتو، جو اس کو جوڑ کے رکھے گا میں اس کی زندگی جوڑ دوں گا. ومن قطعہا بتتہ، جو اس کو توڑے گا میں اس کی زندگی توڑ دوں گا. وہ تاکید فرمائی اس میں کہ دیکھو اللہ رب العزت کی عبادت کے ساتھ یہ سارے حقوق بتائے جا رہے ہیں کہ یہ بھی اللہ رب العزت کی عبادت ہی کا حصہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حصہ ہیں. والدین کی اطاعت، والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ دل کا پیار محبت، یہ سب کس لیے؟ اللہ کا حکم، اللہ تعالیٰ کو پسند. رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کس لیے ہے؟ اللہ رب العزت کا امر ہے، اللہ رب العزت کو پسند ہے. تو جو والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا وہ در حقیقت وعبد اللہ پر ہی پورا عمل نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر رہا، بندگی نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا تو اللہ کا یہ امر کیسے توڑتا؟ جو رشتہ داروں کے حقوق ختم کر رہا ہے، کاٹ رہا ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، ان کے حقوق غصب کر رہا ہے، در حقیقت اللہ رب العزت کی عبادت میں کوتاہی کر رہا ہے کہ یہ اللہ کا امر ہے، تم نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. جو نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ کا امر اور اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مان رہا تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، عبادت پوری نہیں کر رہا. وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ،
پھر عام مسلمان جن سے کوئی نسبی تعلق رشتہ داری نہیں ہے لیکن وہ محتاج ہیں کہ دوسرے انسان ان کی مدد کریں. اللہ رب العزت نے دنیا کا نظام ایسے بنایا, رزق کا سارا معاملہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں, وہ رزاق ہے, انہوں نے سب کا رزق لکھ دیا انسانوں کو. لیکن دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ ہر انسان کا رزق کسی نہ کسی شکل میں کسی دوسرے انسان سے جڑا ہوا ہے. براہ راست کسی کو نہیں ٹپک رہا آسمان سے, کسی کو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قادر تھے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے بعض مرتبہ دیا بھی کہ بس آسمان سے رزق آ رہا ہے اور بیٹھ کے کھا رہے ہیں, کوئی محتاجی نہیں. ہر آدمی کا اپنا دسترخوان آسمان سے اتر رہا ہے, وہ اس کو لے اور کھائے. لیکن عمومی نظام جو کائنات کا بنایا اللہ رب العزت نے کہ انسانوں میں سے بعض کو زیادہ دے دیا, بعض کو رزق میں کم رکھا. جن کا کم ہے ان کا رزق اللہ رب العزت نے متعلق فرما دیا جن کے پاس زیادہ ہے ان کے ساتھ, اور ان کو اس کے لیے امتحان بنا دیا. فرمایا کہ ہر دنیا میں جو بھی ضرورت مند آدمی, یہ مالدار کا امتحان ہے, اور جو بھی کمزور آدمی ہے یہ طاقتور کا امتحان ہے. اللہ رب العزت ان کے ذریعے در حقیقت یہ ان پر تو آزمائے, ایک بات میں مال نہیں ہے, اس کے پاس اپنی ضروریات کے لیے کافی رزق نہیں ہے, اس کے لیے تو امتحان ہے. بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ بیچارہ امتحان میں, اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی, اس کی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی, اس کے پاس کھانے پینے کی ضرورت کے لیے بھی پورا مال نہیں ہے, مکان بھی پورا نہیں ہے, اور دیگر جو ضروریات ہیں ان کے لیے پورا. وہ امتحان میں اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس حال میں بھی میرا شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا, اس حال میں بھی میرا بندہ رہتا ہے یا نہیں رہتا, اس حال میں بھی میری عبادت میری اطاعت کرتا ہے یا نہیں کرتا, اور اس حال میں بھی میرے غیر کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچتا ہے یا نہیں بچتا. اس کا تو امتحان ہے ہی ہے. لیکن فرمایا کہ یہ ہر مالدار کا بھی امتحان ہے. بظاہر نظر نہیں آ رہا کہ اس کا بھی امتحان ہو رہا ہے, لیکن ہو رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں دیا اور تمہیں پتا ہے کہ تم جیسا ایک انسان دنیا میں ضرورت مند ہے, محتاج ہے, اور تمہارے پاس اپنی ضرورت سے زائد مال موجود ہے کہ تم اسے دے سکتے, اس کے باوجود تم نہیں دیتے. تم اللہ رب العزت کے اپنے لیے ایک سوال کھڑا کر, ایک حساب پیدا کر. تو فرمایا کہ ہر جو وہ ہے مسکین آدمی ہے وہ ہر مالدار کے لیے دنیا میں امتحان ہے کہ یہ اصل میں اس کے سوال بن رہے ہیں, اس کے سوال بنے جا رہے ہیں. اور ہر کمزور طاقتور کے لیے امتحان ہے. ایک تو یہ کہ طاقتور کمزور پر خود ظلم نہ کرے بچے, دوسرا یہ کہ اللہ نے جسے اختیار دیا ہے, اللہ نے جسے طاقت اور قوت دی ہے, اس کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ وہ خود ظلم سے بچے, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ظلم سے بچائے, لوگوں کو روکے. اب وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک انسان مظلوم ہے, دوسرا کوئی اس پر ظلم کر رہا ہے, اور اس کے پاس یہ طاقت موجود ہے کہ یہ اس ظلم کو روک سکتا ہے, نہیں روکتا. پر میں اپنے لیے سوال کھڑے کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز کا اس سے سوال کرے کہ تمہارے پاس طاقت تھی, اختیار تھا, قوت تھی کہ تم اس ظلم کو روکتے, لیکن تم نے نہیں روکا. تو یہ یتامہ اور مساکین, اگرچہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہ ہو, اگرچہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی قرابت کا تعلق نہ ہو, اگرچہ ظاہری طور پر کوئی مصولیت نہیں, لیکن اس کے باوجود یہ سب لوگ دنیا میں تمام ان لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں سوال ہیں جن کو اللہ رب العزت نے مال عطا فرمایا, جن کو اللہ رب العزت نے طاقت عطا فرمائی, قوت عطا فرمائی, لوگوں کے مسائل حل کرنے کے ذرائع اللہ رب العزت نے جن کے ہاتھ میں دیے ہیں, وہ حکومتیں ہوں یا افراد ہوں, یہ سب ان کی مصولیت ہے. تو جیسے دیکھو ہر انسان اپنے والدین سے متعلق مسئول ہے کہ والدین کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے. ہر انسان جیسے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں مسئول ہے کہ رشتہ داروں کے جو شرعی جائز حقوق تھے ادا کیے یا نہیں کیے, ایسے ہی ہر انسان اپنی استطاعت, اپنی قوت اور اپنی وسعت کے مطابق دنیا میں موجود یتامہ, مساکین, ضرورت مند, محتاج لوگوں کا بھی مسئول ہے کہ جس حد تک اللہ رب العزت نے قوت دی تھی, جس حد تک اسباب دیے تھے, جس حد تک طاقت دی تھی, ان کی کچھ جو ہے دلجوئی کی تھی یا نہیں کی تھی, ان کی کچھ دستگیری کی تھی یا نہیں کی تھی, ان کا کچھ ہاتھ بٹایا تھا یا نہیں بٹایا تھا, ان کی تکلیف میں کچھ کمی لانے کی کوشش کی تھی یا نہیں کی تھی. ہر انسان اس چیز کا مسئول ہے. تو درجہ بدرجہ اس چیز کو بیان کریں. آگے کیا ہے؟ والجار, پڑوسی. اللہ تعالیٰ نے جس کی معاشرت آپ کی معاشرت کے ساتھ جوڑی ہوئی, قریب رہتے ہیں, اس کے بھی حقوق ہیں اور ذمہ داری ہے
اور اس کے بارے میں بھی سوال ہے، اور پھر اس میں بھی درجات بیان فرمائیں کہ دیکھو ایک پڑوسی ہے، والجاری ذی القربہ، پہلے اس کو رکھا کہ اس کے دو تعلقات ہیں تمہارے ساتھ۔ پہلا تعلق یہ کہ رشتہ دار ہے، قریب کی رشتہ داری ہے یا دور کی رشتہ داری ہے، اور دوسرا تعلق یہ کہ پڑوسی ہو۔ اب دو چیزوں کا حق متعلق ہو گیا اس کے بارے میں، ایک تو رشتہ داری کا خیال رکھنا ہے، ایک پڑوس کا خیال رکھنا ہے۔ والجار الجنب، دوسرا وہ آدمی ہے جس کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے لیکن معاشرت جڑی ہوئی ہے، گھر سے گھر جڑا ہوا ہے، محلہ جڑا ہوا ہے، ساتھ ہیں، رہ رہے ہیں، تو اب اس کے بارے میں ایک سوال ہے کہ اس کی پڑوس کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، مستقل رہتے ہیں ساتھ۔ اور تیسرا ہے والصاحب بالجنب، ایسا آدمی جس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ کی رفاقت ملی، سفر میں، اب وہ رفیق سفر ہو گیا، بس میں بیٹھے ہیں، ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، گاڑی میں تو گاڑی کا اکٹھا سوار ہے، کہیں کسی دین کے کام کے لیے نکلے ہیں تو جب تک اس کام میں نکلے ہوئے، اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے تو اس وقت تک وہ ساتھ ہے۔ میں یہ بھی اس جتنا عرصہ تمہارے ساتھ ہے تمہارا پڑوسی، اس کی بھی مسئولیت اللہ رب العزت اس کے بارے میں بھی سوال کریں گے، اور کوئی معمولی سوال نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو روایت میں نے پڑھی خطبے میں، صحابہ کرام فرماتے ہیں، ابو شریح رضی اللہ عنہ کے مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، کوئی اور بات نہیں کی جیسے پیچھے سے کوئی موضوع چل رہا ہو، اچانک بیٹھے بیٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، پھر فرمایا خدا کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، پھر فرمایا خدا کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہوتا، 3 بار یہ باتیں جاتی، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ صحابہ کرام سب متوجہ ہو گئے کہ کیا ایسی بات، اور فوراً پوچھا یا رسول اللہ کون ایسا بدبخت شخص ہے جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں اور 3 بار فرما رہے ہیں کہ یہ آدمی مومن ہی نہیں ہو سکتا، یہ کون ہے؟ فوراً پوچھا انہوں نے، کیونکہ صحابہ کرام ایمان کے بارے میں اتنے زیادہ فکر مند رہتے تھے، کوئی ایسی بات آتی فوراً سوال کرتے تاکہ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو جھانکے فوراً، اور اپنے ایمان کا جائزہ لے کہ کہیں یہ چیز ہمارے اندر پیدا نہ ہوگی جو ایمان، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ عطا فرمائی دین کی، ان کو پتا تھا کہ سب سے بڑا مسئلہ انسان کا وہ ایمان ہے، سب سے بڑا۔ تو فوراً پوچھا یا رسول اللہ فرمائیے کون وہ آدمی ہے جو آپ 3 بار اللہ کا نام لے کے قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ مومن ہی نہیں ہو سکتا؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے، اس کی بد اخلاقی سے محفوظ نہیں ہے، کیسے بھی اس کو تنگ کر لیتا ہے۔ دانستہ، بعض لوگوں کے اللہ معاف کرے، وہ ایسی کوئی خباثت اور طبیعت کے اندر ایسی شرارت پڑی ہے کہ جان بوجھ کے ایسا کام کریں کہ پڑوسی کو تکلیف، جان بوجھ کے اس نیت سے اور ارادے سے یہ کام کریں، یہ کیا ہی صرف اس لیے جا رہا تھا کہ پڑوسی کو تکلیف، پریشانی ہو۔ ایک یہ ہے کہ نادانستہ اس سے یہ کام ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی سے آ کے کسی نے سوال کیا، غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ پڑوسی کو تکلیف سے، یہ جو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس آدمی کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہیں ہے تو وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، یعنی کامل مومن نہیں ہو سکتا، تو کس حد تک بچنا ہے؟ فرمایا کہ پڑوسی کو تکلیف سے بچانا یا اس کا حق ادا کرنا یہ نہیں ہے کہ تم جان بوجھ کے قصداً اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ، یہ اس کا حق نہیں ہے صرف، بلکہ حق اس کا یہ ہے کہ اگر تمہیں احتمال ہے، اندیشہ ہے کہ فلاں کام سے، فلاں چیز سے اسے تکلیف پہنچ سکتی ہے، تم خود اپنے اوپر وہ تکلیف لے لو اس کو بچانے کے لیے، کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے، مبادا یہ کام ہو جائے گا، وہ پریشان ہوگا، اس کا راستہ رکے گا، اس کا آرام خراب ہوگا، اس کو پریشانی ہوگی، تو میرے اوپر وہ چیز آ جائے، کوئی بات نہیں، میرا راستہ رک جائے، مجھ پہ یہ وقتی تھوڑی پریشانی آ جائے، میں اس جو ہے وہ تکلیف کو جھیلوں، لیکن میرے پڑوسی کو نہ جانی چاہیے۔ پر میں یہاں تک بچنے کا حکم، اتنی سخت تاکید۔ ایک انصاری صحابی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ گھر سے نکلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ضرورت مجھے پیش تھی کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوں اور جا کے اپنی ضرورت عرض کروں، بہت ایمرجنسی میں نکلا، تو کہا بس میں دوڑا دوڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گیا تو دیکھا کہ آپ اپنے گھر کے باہر کھڑے ہیں اور ایک شخص بہت خوبصورت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور پوری طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متوجہ بات کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت توجہ سے بات سن رہے ہیں۔ تو کہا مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں
خلل انداز ہوں، تو میں اپنی ضرورت روک کے تھوڑا پیچھے ہو کے کھڑا ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان سے فارغ ہو جائیں، کتنی توجہ سے حضور ان کی بات سن رہے ہیں، یقیناً کوئی عام معاملہ ہوگا، تو وہ فارغ ہو جائے میں پھر جاؤں، ادب سے احترام کی وجہ سے پیچھے رک گئے۔ تو کہا اتنی دیر گزری کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم آنے لگا کہ کیسا آدمی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی دیر سے کھڑا کیا۔ بھئی اتنی لمبی بات کرنی تھی تو بٹھا لیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں چلے جاتے تاکہ آپ آرام سے بیٹھ کے ان کی بات سنتے۔ عجیب آدمی ہے کہ اتنی لمبی بات کر رہے ہیں اور اس کو پتہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، تو حضور کو تکلیف ہو رہی، کہا میرے دل میں ایسے خیالات آنا شروع ہو گئے اس شخص کے بارے میں کہ کیسا عجیب آدمی ہے، حضور کو تکلیف پہنچا رہا۔ تو کہا کہ پھر وہ فارغ ہو کے چلے گئے، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جا کے سلام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کب آئے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے کافی دیر ہو گئی، میں پیچھے کھڑا ہوا تھا اور مجھے آپ پر رحم آ رہا تھا کہ یہ جو آدمی آیا ہوا ہے اس نے کتنی دیر سے آپ کو کھڑا کیا ہوا ہے، کوئی ضروری بات تھی تو بٹھا لیتا آپ کو جا کے۔ تو حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ کون تھے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اور کس کام کے لیے تشریف لائے؟ فرمایا کہ مسلسل مجھے بس اس چیز کی تاکید کر رہے تھے اور یہ بات سمجھا رہے تھے کہ اپنی امت کو بتائیں کہ پڑوسی کا کتنا بڑا حق ہے۔ یہی ایک بات تھی صرف، اور کوئی بات نہیں تھی۔ ما زال جبرائیل یوصینی بالجار، مسلسل جو اتنی دیر کھڑے ہوئے تھے اور بات کر رہے تھے صرف مجھے پڑوسی کے حقوق بتا رہے تھے۔ تو فرمایا حتی ظننت انہ سیورث، مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ اب آخری بات مجھے یہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال میں بھی پڑوسی کا حصہ رکھا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آیت میراث ہے نا، رشتہ داروں کے بتا دیے کہ کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو جائے تو باپ کو کتنا ملے گا، بیٹے کو کتنا ملے گا، بھائیوں کو کتنا، سارا اس کا مال اللہ تعالیٰ نے خود تقسیم فرما دیا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ اتنی تاکید سے وہ بتا رہے تھے تو مجھے یہی خیال ہوا کہ رشتہ داروں کے حقوق میں اور پڑوسی کے حق میں کوئی فرق نہیں چھوڑا انہوں نے۔ تو یہ آخری بات تھی، میرے یہی گمان تھا کہ وہ یہ کہیں گے کہ جب کوئی شخص مر جائے تو اس کے مال میں سے پڑوسی کو بھی اتنا حصہ ملے گا، لیکن بس یہی بات نہیں آئی، باقی ہر چیز کی انہوں نے مجھے تاکید کی۔ اتنی دیر کھڑے رہے۔ اور پھر ان صحابی سے کہا کہ تم اگر آ جاتے اور سلام کرتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تمہارے سلام کا جواب بھی دے دیتے، تو تمہارے لیے بڑی خوش قسمتی اور سعادت ہو جاتی، لیکن وہ ادب کی وجہ سے پیچھے کھڑے رہے باہر۔ تو یہ اتنی سخت تاکید شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتانے کے لیے کی گئی۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے طبیعت میں سخاوت، رحمت اور ان چیزوں کا مادہ اتنا رکھا تھا کہ پڑوسی تو کیا دور دور تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر رہتی تھی لوگوں۔ لیکن فرمایا اس کے بعد یہ حالت ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی ہدیہ آتا یا کوئی جانور کبھی آ جاتا، ہمیں کوئی آ کے کوئی بکری ہدیہ دے گیا کوئی چیز، تو ہم کاٹ لیتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پکائے۔ تو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ہم سے یہ پوچھتے تھے کہ اہدیتم لجارنا الیہودی، یہ ہمارا ایک یہودی پڑوسی ہے، تم نے اس کے گھر بھی کچھ بھیجا یا نہیں بھیجا؟ حالانکہ یہودی کا گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ملا ہوا نہیں تھا، اس طرح کا پڑوسی نہیں تھا جو ہم دیوار ہوتے ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سارے گھر جو تھے وہ حضرات ازواج مطہرات کے حجرات تھے، وہی ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اور حضرات صحابہ کرام میں سے جو بہت قریب لوگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب تھے۔ تو پڑوسی وہ یہودی صرف اس محلے میں رہتا تھا بس، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی اپنا پڑوسی قرار دے کے اتنی فکر فرمایا کہ ایک بار نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ہم سے یہ سوال کرتے تھے، جب تک ہم یہ بتا دیتے کہ یا رسول اللہ جی ہم نے اس کے گھر میں بھی بھیج دیا کچھ حصہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہوتا، اتنا زیادہ اس چیز کا خیال۔ تب سوچئے کہ یہ آخری درجے کا شخص ہے پڑوس میں، کہ اس کا گھر بھی ملا ہوا نہیں ہے اور اس کا دین بھی دین اسلام نہیں ہے، لیکن پڑوس کی وجہ سے اس کا حق۔ تو پھر اوپر جو حقوق بیان فرمائے کہ دیکھو سب سے اول درجے پر جس کی مسئولیت ہے وہ پڑوسی ہے، جس کو اللہ نے تمہارے ساتھ رشتہ داری بھی دی، والجار ذی القربہ، رشتہ دار ہے اور پڑوسی۔ اب اس کے ساتھ وہ صلہ رحمی کے جو اتنا بڑا ایک پورا نصاب ہے شریعت میں، وہ بھی سارا نبھانا ہے، اور یہ جو پڑوس کا نصاب ہے یہ بھی سارا نبھانا ہے۔ پھر دوسرا وہ شخص ہے جو پڑوسی ہے، رشتہ دار نہیں، مسلمان ہے، اس کے ساتھ بھی دو حق۔
ایک اس کا حق اسلام ہے کہ وہ مومن بھائی ہے، انما المؤمنون اخوۃ، اس اسلامی اخوت کی بنیاد پہ اس کے حقوق ہیں، اور دوسرا حق اس کے ساتھ یہ متعلق ہو گیا کہ اب وہ پڑوسی بھی ہے، اور تیسرا وہ شخص ہے فرمایا کہ وہ صرف والصاحب بالجنب، تھوڑی دیر آپ کا رفیق ہے، حج پہ گئے وہ حج میں آپ کا ساتھی ہے، آپ اللہ کی راہ میں جہاد پر گئے، تبلیغ پر گئے، پڑھنے گئے، وہ آپ کا ساتھی ہے، آپ سفر میں نکلے، وہ گاڑی میں آپ کے ساتھ بیٹھا اتنے وقت کا، وہ آپ کا ساتھی ہے۔ تو اب یہ سارا وقت بھی اس ہوشیاری میں گزارنا ہے کہ اللہ کا یہ بندہ جو تھوڑے وقت کے لیے ہمارے ساتھ ہے، اس کے بھی ہمارے ذمہ حقوق ہیں، کم سے کم حق یہ ہے کہ اس کو ہماری ذات سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اور اس کی ذات سے اگر کوئی تکلیف پہنچ رہی تو اس کو برداشت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی ہے، انہوں نے آ کے عرض کیا، رسول اللہ پڑوسی ہے بہت تنگ کرتا ہے، کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کہ تم تو اسے تنگ نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں تو بچتا ہوں، آپ سے جو سنا ہے اس کے حساب سے خیال رکھتا ہوں، تاکہ اس کے جو زیادتی کا جائز بدلہ بنتا ہے وہ بھی اس کو نہیں دیتا۔ تو فرمایا کہ اس کو جو وہ لے رہا ہے لینے دو، وہ اپنے لیے لعنت کما رہا ہے، عذاب کما رہا ہے، اس کو وہ کمانے دو، تم اپنے لیے جو لے رہے ہو تم یہ لیتے، تم اس کو تکلیف نہ پہنچانا، اس کا بدلہ نہ لینا، تو یہ چیز بھی تمہارے لیے اجر بنتی رہے۔ لیکن کسی کے حق میں وہ تکلیف زیادہ بڑھ گئی اور برداشت سے باہر ہونے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علاج بھی فرمایا دے۔ ایک صحابی ہے، انہوں نے آ کے ایسے ہی اپنے پڑوسی کی شکایت کی اور کہا یا رسول اللہ کوئی کام ایسا نہیں ہے تکلیف پہنچانے والا جو یہ شخص مجھے نہیں پہنچا، گن کے بتائے۔ کہا اپنا کچرا گھر سے نکالتا ہے، میرے گھر کے آگے ڈالتا ہے، اور گھر میں بات کرتا ہے تو خوب اونچی آواز سے شور شرابہ کر کے دن رات آہستہ نہیں بولتا کہ ہمارا آرام خراب ہو، اور اپنے گھر سے چیزیں اٹھا کے ہمارے گھر میں پھینکتا رہتا ہے، ہر طرح کی جو تکلیف ہے وہ ہمیں پہنچاتا ہے، ہر طرح کی۔ ہم اتنے تنگ ہو گئے کہ بس اب ہمارا اس گھر میں رہنے کا جو ہے وہ من نہیں ہے کہ ہم یہاں رہیں، لیکن ہماری مجبوری، ہم کہیں جا نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، تم اپنے گھر کا سارا سامان نکالو اور بالکل راستے میں جا کے رکھ دو جہاں سے سب لوگ گزرتے۔ اب ایک آدمی گھر کا سارا سامان گھر سے نکال کے راستے میں رکھ کے بیٹھا، لازمی بات ہے کہ ہر آنے جانے والے پوچھے گا کہ بھائی کیا بات ہے، تو میں سب کو بتاؤ کہ یہ مجھے تنگ کرتا ہے، میں اس لیے یہاں۔ اب وہ صحابی گھر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، انہوں نے گھر کا سارا سامان نکالا اور سڑک پہ آ کے بیٹھ گئے۔ اب جو بھی گزر رہا ہے، کوئی پیدل کوئی سوار، بھائی خیریت، گھر سے سامان نکالا، کہا یار فلاں آدمی آپ کو پتہ ہے میرا پڑوسی ہے، بہت تنگ کرتا ہے، میں بہت تنگ ہو گیا، حضور نے مجھے حکم دیا کہ تم سڑک پہ آ کے بیٹھ جاؤ گھر چھوڑ کے۔ اب ہر آدمی نا اونچی آواز سے لعنت بھیجتا وہاں کھڑا اس کو۔ اب تھوڑی دیر تو اس نے لعنتیں برداشت کی، پھر تنگ ہو گیا، ان کے پاس آیا، کہا بھائی چلو گھر بیٹھو، نہیں تنگ کروں۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ یہاں بیٹھنا ہے، میں تو یہیں بیٹھوں، میں نہیں آؤں گا گھر۔ تو دیکھا اب یہ بھی نہیں مان رہے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا یا رسول اللہ اس شخص نے مجھے بہت لعنتیں پڑھوا دی، بہت زیادہ۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ لعنک قبل ان یلعنوک، تجھے آج تک یہ فکر نہیں ہوئی ہے، لوگ تو آج تجھ پہ لعنتیں بھیج رہے، اللہ تعالیٰ تب سے تجھ پہ لعنت بھیج رہے جب سے تو اپنے مسلمان بھائی کو تنگ کر، تجھے اس کی فکر نہیں ہوئی؟ آج کب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنتیں تجھ پر آ رہی ہیں؟ آج اللہ کے چند بندوں کی زبان پہ لعنت جاری ہو گئی، وہ آتے جاتے ملامت کر رہے کہ دیکھو کتنا برا آدمی ہے، کیسا لعنتی انسان ہے، اس کی وجہ سے ایک مسلمان گھر چھوڑ کے تنگ ہو کے سڑک پہ آگے بیٹھ گیا، اتنا پریشان کیا اس کو۔ تو یہ دو چار لعنتیں پڑھنے تجھے پریشانی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کب سے تجھ پر لعنتیں برس رہی ہیں، تجھے اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے، ہر طرح سے تو اس کو تنگ کرتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ بس میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، بس آپ ایک دفعہ اس کو فرما دیں کہ یہ اپنے گھر میں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، فرمایا کہ جاؤ آپ گھر بیٹھو، تو بندہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس طرح علاج بھی فرمایا، لیکن جہاں ایک قابل برداشت حد تک بات تھی تو ان کو کہا کہ دیکھو یہ بھی تمہارے لیے اجر و ثواب ہے، بس تم تنگ نہیں کر رہے، تمہارا حساب کتاب اللہ رب العزت کے ہاں صاف ہے کہ تمہارا پڑوسی تم سے تنگ نہیں، اب وہ اگر تنگ کر رہا ہے تو اس کو وہ جو چیز کما رہا ہے اس کو کمانے دو۔ شریعت کا یہ حکم تو ہر مسلمان کو پہنچا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو کے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پڑوسی کی قسمیں بھی بیان فرما دی کہ کون کون سا پڑوسی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تم سے سوال کرنا ہے۔ عارضی پڑوسی ہے، دائمی پڑوسی ہے، پڑوسی رشتہ دار ہے، غیر رشتہ دار ہے، اتنی تفصیل سے یہ حکم بیان فرما دیا۔ ایک بندے کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تاکیدی وصیت ہے کہ اور ایسے
سخت احکام کے حضور تین بار قسم کھا کے ایک بات فرمائے، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. ایسا خبردار فرما رہے ہیں کہ آدمی ایمان کے کمال سے محروم ہو جائے گا، اور اس بات پر قسم کھا رہے. اس کے باوجود بھی اگر کسی نے اپنا یہ نصیب بنایا کہ وہ پڑوسی کو تنگ کرے تو کرے، پھر جو کما رہا ہے کمائے. تم کم از کم اس کے مقابلے میں یہ نہ بنو کہ قیامت کے دن تمہارا حساب کتاب برابر ہو یا حساب چڑھا ہوا ہو کہ جو اس نے کیا تم نے. جیسے سمجھایا جاتا ہے، شیطان بھی سمجھاتا ہے، لوگ بھی سمجھاتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو. جہاں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا واجب ہے مسلمانوں پر، وہاں منہ سے آواز بھی نہیں نکلتی مسلمانوں کی. اینٹ کا جواب پتھر سے دینا کہاں واجب ہے؟ اللہ کے دشمنوں کو، کفار کو، جو مسلمانوں کو ستاتے ہیں، مسلمانوں کو تنگ کرتے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے، قرآن میں سمجھایا کہ جب میدان میں آؤ تو ایسا مارو فشرد بہم من خلفہم، گھر بیٹھے لوگوں کو بھی نصیحت اور عبرت ہو جائے کہ مسلمانوں سے لڑنا نہیں چاہیے، بہت برا سلوک کرتے. وہاں مسلمانوں کے گلے سوکھے ہوئے ہیں، جبکہ آواز نہیں نکلتی منہ سے. اور جہاں یہی حکم ہے کہ فاعفو وصفحو، برداشت کرو، معاف کرو، حسن سلوک کرو، برائی کے بدلے میں نیکی کرو، وہاں ہر کوئی یہی سمجھا رہا ہے کہ ہم کوئی بے غیرت ہے، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. وہاں ہر اگلے نے اینٹ ماری ہے نہیں ماری، ہر کسی کے ہاتھ میں پتھر ہے مارنے کے لیے. وہاں پہ ایسی الٹی سوچ مسلمان. اور پھر جو کچھ ہو سکتا ہے بس پڑوسی کو تکلیف دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شان والے صحابی، اتنے پیارے صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری عمر میں انہیں رخصت فرما رہے تھے، کہیں بھیج رہے تھے، اور یہ تھا کہ واپسی ملاقات نہیں ہو سکے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت فرماتے ہوئے رو پڑے، اتنی محبت تھی ان کے ساتھ. تو اب وہ دین کے احکام سیکھنے کے بہت زیادہ حریص تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تاکید فرمائی تھی، وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد کسی کو حرام حلال کا مسئلہ پیش آ جائے کہ شریعت میں حرام کیا ہے حلال کیا ہے، تو جس آدمی کو ریکمینڈ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان سے رہنمائی لیجئے، فرمایا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے پوچھ لینا. تو وہ جب یہ اتنے زیادہ احکام نازل ہوئے، پڑوسی کا خیال کرو، پڑوسی کا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں بتا ہی دیجئے تفصیل سے کہ کیا کیا حقوق ہیں جو ہمیں ادا کر، پورا خیال رکھیں اس چیز. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بات بیان کر دی، پورا ان کو سمجھا. فرمایا ان استقرضک اقرضتہ، تمہارے پڑوسی کو اپنی ضرورت اور حاجت کے لیے قرض کی ضرورت ہے، ادھار کی ضرورت ہے، کوئی چھوٹی چیز، بڑی چیز، کوئی ایک وقتی تھوڑی چیز ہوتی ہے بھی یہ دے دو ضرورت ہے، یا کوئی مال ضرورت ہے ادھار اس کو بیچارے کو اپنی ضرورت اور حاجت کے لیے، تو تم اس کو قرض دو. وَإِنِ اسْتَعَانَكَ أَعَنْتَهُ، وہ کسی معاملے میں تمہاری مدد کا محتاج ہے، ضرورت ہے اس کو کہ تم اس کی عملی طور پہ کسی معاملے میں مدد کرو، نکلو اس کے ساتھ، تو تم اس کی مدد کرو، نکلو، حق پر ہے وہ. اور اگر وہ محتاج ہو، وَإِنِ احْتَاجَ أَعْطَيْتَهُ، وہ ضرورت مند ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، اس کے پاس ہے نہیں اسباب، اور وہ قرض نہیں مانگ رہا کہ اس کو پتا ہے وہ قرض ادا نہیں کر سکتے، لیکن تمہیں اس کی ضرورت اور حاجت کا پتا ہے، تو تم اس کو ویسے ہی دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ ہر کمزور اور مسکین پڑوسی قیامت کے دن اپنے مالدار اور طاقتور پڑوسی کا سوال کرے گا اللہ رب العزت کے قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس کو کھڑا کر کے کہے گا کہ یا اللہ آپ نے اس کو مال دیا تھا، آپ نے اس کو طاقت اور قوت دی تھی کہ میری مدد کرتا، میرا مسئلہ حل کرتا، اس نے اپنا دروازہ مجھ پہ بند رکھا، میرے لیے نہیں کھولا. تو میں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور قیامت کے دن وہ استغاثہ کرے گا کھڑا ہو. تو یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اب اس کو مدد کی ضرورت ہے، تم نکل کے اس کی مدد کرو. وَإِن مَرِضَ عُدْتَهُ، بیمار ہو گیا تم ضرور اس کی عیادت کے لیے جاؤ. ویسے ہر مسلمان کا حق ہے، پڑوسی کا حق زیادہ ہے. 5 جو حق ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان میں سے یہ بھی ہے کہ جو مریض ہو اس کی عیادت کرو. تو پڑوسی کے حق میں وہ حق جو ہے وہ حکم دوسرے مسلمانوں کی نسبت زیادہ مؤکد. فَإِن مَاتَ تَبِعْتَ جَنَازَتَهُ، اللہ کو پیارا ہو گیا، انتقال ہو گیا اس کا، تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، تجہیز و تکفین میں ایسے شریک رہو جیسے گھر کا کوئی فرد گیا. بے لاپرواہی نہ برتو اس معاملے میں، یہ بھی اس کا حق ہے پڑوسی کا. یہ بات ارشاد کرو. فَإِنْ أَصَابَتْهُ حَسَنَةٌ سَرَّتْكَ فَهَنَّيْتَهُ، تمہارے پڑوسی کو اللہ نے کوئی خوشی دی ہے تو تمہیں بھی اس سے خوشی ہو.
بجائے اس کے کہ حسد ہو، بجائے اس کے کہ دل میں جو ہے وہ کچھ منفی جذبات آئیں، خیالات آئیں، نہیں، بلکہ ایسے ہی خوشی ہو جیسے گھر کے کسی فرد کو کوئی چیز مل جائے، کوئی نعمت ملی، کوئی جو ہے وہ منصب ملا، کوئی مقام ملا، کوئی بھی چیز خوشی کی اس کو ملی، تو آپ کو بھی اسی طرح خوشی ہو جیسے گھر کے فرد کو خوشی ہو، اور جا کر اس خوشی کا اس کے سامنے اظہار کرو، نہیں تھا اس کو مبارکباد پیش کرو، جا کے اس کو مٹھائی کھلاؤ، یہ اس کا حق ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کہ بیٹھے کہ اس کے پاس یہ چیز کیوں آ گئی اور اس نے ایسا کیوں بنا لیا اور اس کا ایسے پریشانی میں انسان مبتلا ہو جائے، نہیں، دل کی خوشی ظاہر کرے اس پر۔ فَإِنْ أَصَابَتْهُ سَيِّئَةٌ سَاءَتْكَ فَحَزَنْتَ فَعَزَّيْتَهُ، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو آپ کو بھی تکلیف پہنچی، آپ کا بھی دل دکھے، اور آپ اس سے جا کے اس چیز پر افسوس کریں، اظہار کریں افسوس اس کے سامنے کہ آپ کو جو تکلیف پہنچی مجھے بھی اس پر تکلیف، دل سے اس چیز کا اس کی مواسات کریں، غمخواری کریں اس میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا یہ حق ارشاد فرمایا۔ آگے دیکھیے کیسی عجیب بات ارشاد فرمایا، فرمایا کہ تمہاری ہانڈی کی خوشبو اس کو تکلیف نہ پہنچائے، اور اگر کوئی ایسی چیز پکاؤ تو اس کا جو ہے وہ مسالہ یا اس کا شوربہ اتنا زیادہ کر دو کہ اس کے گھر ضرور بھیجو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر اس چیز کی تاکید فرمائی، یا ابا ذر، خطاب کر کے ان کو فرمایا، اذا طبخت لحما فاکثر مرقتہ، جب تم گوشت پکاؤ تو تھوڑا سا اس میں پانی بڑھا دو، اس کا شوربہ جو ہے وہ ذرا پتلا کر دو، وَأَغْرِفْ لِجَارِكَ مِنْهُ، اپنے پڑوسی کو اس میں سے ضرور کچھ نہ کچھ بھیجا کرو۔ خاص طور پہ فرمایا کہ جب وہ محتاج ہے، جب وہ ضرورت مند ہے، تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہمیشہ رکھو کہ جب بھی کوئی مرغوب چیز پکاؤ، تھوڑی ہی صحیح، لیکن اس کو اس کا جو ہے وہ ضرور اس کو دو، اپنا اس کا حق سمجھ کے اسے ضرور دو، اسے بھیجو اس چیز، تاکہ اس کے دل میں حسرت نہ رہے، اس کے دل میں افسوس نہ رہے، اس کے دل میں پریشانی نہ آئے، اور جو ہے وہ منفی خیالات یا ناشکری اس کے دل میں جنم نہ لے۔ یہ چیز اس کا حق جو ہے ارشاد ہے۔ کتنا خیال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھیے آگے دیکھیے کیسی بات ارشاد فرمایا، فرمایا کہ جب تم کوئی چیز خریدو، اذا اشتریت شیئا، جب کوئی چیز خریدو، فاہدہ منہ، اس کو اس میں سے ہدیہ دو، یعنی تھوڑا سا اس کا حصہ دو، وَإِلَّا فَاسْتُرْهُ، اور اگر ایسی ہے کہ تم نہیں دے سکتے اسے تو وہ چیز چھپا کے لے جاؤ، ظاہر نہ کرو، تاکہ وہ دیکھے نہ کہ میرے پڑوسی کے گھر میں فلاں چیز گئی کہ اس کے دل میں اس چیز کی وجہ سے حسرت آ رہی ہے، اور اس کے دل میں منفی جذبات یا ناشکری یا کوئی بھی ایسی چیز آ رہی ہے، احساس کمتری کا شکار ہو رہا ہے بیچارہ، کچھ ہو رہا، تو فرمایا کہ پھر اگر اس کو اس میں سے کچھ دے سکتے ہو تو پھر ظاہر کر کے لے جاؤ، اس کو پتہ چلے کہ آپ کے گھر میں فلاں چیز آئی، اور اگر نہیں دے سکتے تو فسترو، چھپا کے لے جاؤ اپنے گھر، اور گھر کے اندر اس کو استعمال کرو کہ وہ دیکھے نہ، اس کو پتہ نہ چلے۔ اور تمہارا بچہ گھر سے کوئی ایسی چیز لے کر باہر نہ نکلے، یغیظ ولدہ، جو اس کے بچے کو تکلیف میں ڈالے، پریشانی میں ڈالے۔ کتنی باریکی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیکھیے، اور اپنی امت پر کیسی رحمت کہ ایک امتی کسی دوسرے امتی کے حسد میں مبتلا نہ ہو، اور اس کے دل میں اس کے بارے میں کوئی دشمنی کا کوئی جو ہے وہ غلط جذبہ اس کے دل میں نہ آئے، کیونکہ اسی چیزوں دنیا سے ہی یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک انسان دوسرے کو دنیا کے حساب سے اپنے اوپر فائق دیکھتا ہے تو وہ بس اس کے ساتھ حسد میں، دشمنی میں مبتلا ہو جاتا ہے، سوچے تو اس امتی کو بچانے کی بھی فکر ہو رہی ہے، اور یہ جو امتی لایا اس کے لیے بھی فکر ہو رہی ہے کہ یہ چیز صرف اسی کی ذات کی نہ رہے، بلکہ اس کا کچھ حصہ اللہ کے لیے نکل جائے تو یہ اس کے لیے قیمتی بن جائے۔ اس لیے کہ سمجھائی کیا بات ہے، اللہ طرف جو کچھ دے رہے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جملے میں دیکھیں کیسی دنیا سمیٹ دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری ذبح کی گھر میں، تو اب جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، ویسے ماؤں کی ازواج مطہرات کی سخاوت، بکری ذبح کی تھی کہ خود کھائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا بس مانگنے والوں کا تانتا بند کیا، جو آ رہا ہے کہ ام المومنین گھر میں کچھ نہیں ہے دیجئے، تو اس کو دیا، اس کو دیا، اس کو دیا۔ اب یہ خیال تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت مرغوب بھی ہے اور آپ نے کافی دنوں سے کھایا بھی نہیں، گھر میں جانور ذبح ہوا، اللہ کے سارے لوگوں کو پہنچے، اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہنچے، اچھی بات نہیں، ایک دستی اس کی چھپا کے ہڈی تھوڑی سی ایک طرف رکھ لیں کہ اب کوئی مسکین آئے تو اس کو کہا کہ اب نہیں، ختم ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
تو شاید وہی کے ذریعے واقعے کی پہلے اطلاع ہو گئی تھی. مسکراتے ہوئے پوچھا عائشہ آپ کی بکری ذبح ہوئی تھی وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو ساری کی ساری خرچ ہو گئی, صرف ایک جو ہے وہ دستی بچ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی دستی نہیں بچی, باقی سارا بچ گیا. باقی ساری بچ گئی, یہی دستی نہیں بچی. یہ وہی بات وہ پچھلے جمعہ بھی میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری سوچ دنیا کے بارے میں بالکل الٹ ہے اس کے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی اور جو ہمیں دینے کی کوشش کی, کہ ہمارا وہ ہے جو چلا گیا اللہ کے لیے, اللہ کی مخلوق کے کام آ گیا, کسی حق پر خرچ ہو گیا, اللہ کے نام پر خرچ ہو گیا, وہ بچ گیا ہمارا, اور جو ہم نے رکھ لیا وہ بچا نہیں, وہ ضائع ہو رہا. یہی بات ام المومنین کو سمجھائی, مسکرا کے فرمایا کہ یا عائشہ بقیت کلھا الا الکتف. آپ یہ فرما رہی ہیں کہ ساری خرچ ہو گئی, بس ایک یہ چیز بچ گئی ہمارے لیے. نہیں, وہ سارا ہمارے لیے بچ گیا جو آپ نے اللہ کے نام پہ دے دیا, یہ صرف جو ہے وہ رہ گیا. اللہ کے یہاں قربان ہونے چاہیے, ہم خود کھائیں گے. تو یہی بات دونوں کا خیال رکھا کہ دیکھو ایک مسلمان گھر میں کوئی چیز لے کے جا رہا ہے تو اگر پڑوسی کو دکھا دیا تو اب پڑوسی کا حصہ نکال دے, فائدہ کیا ہے اس کا؟ ایک تو حق سے بری ہو گیا, اور دل میں سخاوت, بخل نہیں آئے گا, سخاوت پیدا ہوگی جو اتنی اچھی صفت ہے. صدقہ ہو گیا, اللہ رب العزت کے ہاں کتنی اعلیٰ صفت ہے, انسان اپنے ہر مال میں صدقہ کرے. اس امتی کا بھی فائدہ ہوگی, اور اس کو بھی بچا لیا اس چیز سے کہ وہ حسد میں مبتلا ہوتا, دشمنی میں مبتلا ہوتا کسی میں. ایسے حکیم نبی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا. تو یہ بات ارشاد فرمائی, سمجھایا کہ دیکھو ایسی چیز لاؤ جو دے سکتے ہو تو پھر ظاہر کرو, نہیں دے سکتے تو چھپا کے لے جاؤ. اور تمہارا بچہ ایسے لے کے نکلے, اس کے بچے دیکھیں, ان کے دل میں حسرت, ایسا نہ کرو, بچے کو گھر میں ہی کھلا پلا دو. اتنی باریکی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا, یہ بات ارشاد. یہ سارے حق. اور یہ تو پڑوسی, یہ جو اگلا درجہ ہے وہ صاحب بالجم کے تھوڑی دیر کے لیے بس ایک رفاقت کا تعلق ہے, اس پر آخری حدیث سنا کے ہم بات ختم کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام فرماتے کہ خود سفر میں تھے اور جو ہے وہ آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے, اور صحابہ کرام تو جوڑیاں بنائی ہوئی تھی, ذرا دور دور سفر کر رہے تھے, گرد و غبار زیادہ تھا اس علاقے میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک صحابی تھے, ان کی جوڑی اپنی اونٹنی پر تھے وہ, تو ایک جنگل پہ جا کے پڑاؤ کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم ان اونٹنیوں کے پاس بیٹھو, اور خود جنگل میں تشریف لے گئے اندر, اور جا کے درخت سے شاخیں توڑی ان کو کھلانے کے لیے. خود اس کو نہیں فرمایا, صحابی کو, اور یہ بتایا بھی نہیں کہ میں اس لیے جا رہا ہوں, ورنہ وہ کیسے برداشت کرتے ہو. کہتے نہیں یا رسول اللہ آپ تشریف رکھے, میں توڑ کے آتا. حضور خود تشریف لے گئے, جا کے توڑی. تو اب فرمایا ایک ایسی تھی لکڑی جو توڑی شاخ, وہ سیدھی تھی اور اس پر پتے زیادہ تھے, اور دوسری بہت ٹیڑھی میڑھی تھی, پتے بھی اس پہ کم تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شاخیں گھسیٹتے ہوئے باہر تشریف لائے, اور ان کو جو صحیح تھی, سیدھی تھی, وہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دی. فرمایا یہ تم لوگ اپنے جانور کو کھلاؤ, یہ میں کھلا رہا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا زیادہ حق ہے, آپ بڑے بھی ہیں, آپ پھر محنت بھی آپ نے فرمائی, آپ توڑ کے لائے, تو یہ جو صحیح والی ہے اور زیادہ پتوں والی یہ آپ لیجئے, مجھے دوسری دے دیجئے. فرمایا نہیں, تم میرے اس وقت میں پڑوسی ہو, میرے صاحب ہو, وَإِنَّ لِلصَّاحِبِ عَلَيَّ حَقٌّ, جو سفر میں ساتھ ہے اس کا تو حق ہے. اب یہ حق تو اسی طرح ادا ہوگا کہ جو بہتر چیز ہے وہ میں تمہیں دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل, یہ ساری چیزیں اس چیز کریں. اور سوچے کتنی کوتاہی ہے ہمارے اندر, کتنی زیادہ. ہم نہ پڑوسیوں کے بارے میں مطلب چلو غم خاری کرنا اور ساری چیزیں الگ ہے, دور کی بات کی چیزیں, جو کم سے کم حق ہے وہ اتنا ہے کہ کم از کم اس چیز پر تو خبردار رہے, ہر وقت ہوشیار رہے, اتنی تو فکر رہے. وہ تو ایک عام مسلمان کے حق میں بھی لازم ہے, تو پڑوسی کے حق میں زیادہ لازم ہے کہ ہمارے کسی قول سے, ہمارے کسی فعل سے, کسی عمل سے, کسی حرکت سے ہمارے پڑوسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی. بھائی کم از کم اتنا بچنا تو ضروری ہے ہر مسلمان کو. اگر اسی کی فکر میں مسلمان جو ہے وہ تھوڑے سے وہ ہو جائیں, ہوشیار ہو جائیں ایک دوسرے کے بارے میں, تو معاشرے سے کتنی برائیاں ختم ہو جائیں, کتنی دشمنیاں ختم ہو جائیں, کتنی دوریاں ختم ہو جائیں, اور کیسا ایک پیار اور کیسی ایک محبت اور نور معاشرے کے اندر آ جائے کہ مسلمان صرف اس چیز کی فکر کریں کہ بس میری وجہ سے دوسرے کو تکلیف تو نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ اس سے پھر آگے فائدہ پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرما دیں گے. لیکن مسلمان اس اول حق پر ہی اگر ہوشیار نہیں ہوتا کہ تکلیف نہ پہنچے, اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ پہنچانے کی کہاں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.